الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس کے ایک اہم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کے احسان سے ہوا، اللہ کے کرم سے ہوا، ورنہ میری اور آپ کی ذاتی کوئی کمال نہیں، میری اور آپ کی ذاتی کوئی طاقت نہیں. اس لیے میں اور آپ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. بھلائی کرنے کی طاقت بھی نہیں اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی نہیں. تو اتنا بڑا ہم فریضہ ادا کروایا، یہ اللہ نے اپنی طاقت سے ادا کروایا، اپنی توفیق سے ادا کروایا، میرا اور آپ کا کوئی ذاتی کمال نہیں. اور مزید کرم یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دین کی بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دوستوں بزرگوں، یہ مجلس معمولی مجلس نہیں ہے، بڑی اونچی مجلس ہے، بڑی بابرکت مجلس ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 چیزیں نہ ہوتی، یوں فرمایا کہ میں زندہ نہ رہ پاتا. کتنی چیزیں؟ دنیا میں 3 چیزیں نہ ہوتی، یوں فرمایا کہ میں زندہ نہ رہ پاتا. سب سے پہلے گرمی کے روزے. اگر گرمی کے روزے دنیا میں نہ ہوتے، یوں فرمایا کہ میں زندہ نہ رہ پاتا. آج میں اور آپ گرمی کے روزے سے گھبراتے ہیں، کیا ہوگا؟ بڑی شدت کی گرمی ہے، بھوک لگے گی، بڑا دن ہے، پیاس لگے گی. آج میں اور آپ گرمی کے روزے سے گھبراتے، اور یہاں ابو درداء فرماتے گرمی کے روزے نہ ہوتے، یوں فرمایا میں زندہ نہ رہ پاتا. اور دوسری بات، سردی کی لمبی راتیں. یوں فرمایا کہ اگر اللہ سے یوں فرمایا کہ وہ لمبی راتیں ہوتی ہے، یوں فرمایا کہ اس رات میں اللہ سے تعلق جوڑنے کی مزہ الگ آتی ہے. لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کر اللہ سے باتیں کرنے کی مزہ الگ آتی ہے. یوں فرمایا کہ یہ نہ ہوتا میں دنیا میں زندہ نہ رہ پاتا. اور تیسری بات ہے علم کی مجالس سے. اگر یہ 3 چیزیں دنیا میں نہ ہوتی، یوں فرمایا کہ میں زندہ نہ رہ پاتا. ایسی مجلسوں کو فرشتے تلاش کرتے دوستوں، پوری دنیا میں گشت لگاتے. اور جہاں کہیں بھی ایسی مجلس دکھ جاتی ہے، یہ فرمایا کہ چاروں اور سے اس کو گھیر لیتے ہیں اور آسمانوں تک کی قطاریں لگاتے ہیں. یہ فرمایا کہ جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، یہ فرمایا کہ جب فرشتے جاتے ہیں تو یہ فرمایا کہ فرشتے اللہ پاک جاننے کے باوجود فرشتوں کو پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ یہ فرمایا کہ وہ فرشتے کہتے ہیں فلانی جگہ پر فلانی مسجد میں. یہ فرمایا کہ تیری دین کی مجلس لگی ہوئی تھی. یہ فرمایا کہ اس کو چاروں اور سے گھیر کر کھڑے تھے. یہ فرمایا کہ اچھا کہ ہاں کہ کس چیز کی بڑائی بیان کرتے تھے؟ یہ فرمایا کہ آپ کی ذات کی. یہ فرمایا کس چیز کو طلب کرتے تھے؟ یہ فرمایا کہ جنت کو. کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ یہ فرمایا کہ جہنم کو. کیا ان لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے؟ یہ فرمایا کہ نہیں دیکھا. کہ اگر دیکھ لیتے تو یہ فرمایا کہ اور زیادہ جد و جہد اور کوشش کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرشتوں کو گواہ رکھ کر کہتا ہے، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دی. تو فرشتہ ندا لگاتا ہے. لیکن ایک فرشتہ ایسا تھا جو دنیا میں ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، ایسا تھا. تو وہ کہنے لگا ہے باری تعالیٰ، اس میں ایک آدمی ایسا بیٹھا تھا جس کو مجلس سے کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ مجلس والے سے غرض تھی. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے، لیکن غرض ہے اس کو ملنا ہے ان سے، اور ان کو پتا ہے کہ یہاں اجتماع ہے، اجتماع ختم ہونے تک وہ آدمی باہر نہیں آئے گا. تو بھی بیچارہ آ کر مجلس میں بیٹھ گیا. تو وہ تو غرض اس کو مجلس سے نہیں تھی، بلکہ کس سے تھی؟ مجلس والے کی تھی. اللہ فرماتا ہے اتنی بابرکت مجلس ہے کہ میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی. تو فرشتہ آخر میں ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، اے مجلس میں بیٹھنے والوں تم اس حال میں اٹھو کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے. دوستو کتنی بڑی بات ہے. مغفرت کا اعلان کرتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کا یقین نصیب فرما. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی.
अनगिनत नेमतें अता फरमाई, मैं और आप गिन नहीं सकते, मैं और आप शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह खुद कुरान में कहता है कि हमने आपको इतनी नेमतें दी है, इतनी नेमतें दी है कि आप उसको शुमार करना चाहो, ये फरमाया कि शुमार नहीं कर सकते। इसलिए कि पैर जो एक नेमत है, लेकिन ये चल भी सकता है और दौड़ भी सकता है। पैर एक नेमत है, ये चढ़ भी सकता है और उतर भी सकता है। बताओ, ये चढ़ सकता था, उतर ना सकता तो हम क्या कर लेते? लेकिन चढ़ना भी एक नेमत है, उतरना भी एक नेमत है। अल्लाह पाक ने ऐसी मुझ और आपको बेशुमार नेमतें अता फरमाई है, लेकिन इन सब नेमतों के अंदर बकौल मौलाना हजरत इब्राहिम साहब देवला वो यूं फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने इंसानों को दो चीजों से घेर रखा है। कितनी चीजों से? एक अल्लाह की नेमतें 2400 घंटे उस पर बरसती है, और एक अल्लाह के हुक्म 2400 घंटे उस पर बरसते। अभी हमने मगरिब की नमाज पढ़ी है, अब ईशा की नमाज का हुक्म आएगा। हमने शाम में चाय पी है, अब खाना खाएंगे। तो 2400 घंटे आदमी ने फरमाया कि अल्लाह की नेमतों में, और ये फरमाया कि अल्लाह के हुक्म में झगड़ा हुआ है। लेकिन इन सब नेमतों के अंदर दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने मुझे और आपको जो नेमत अता फरमाई है वो ईमान की नेमत है। दोस्तों, ये बड़ी नेमत है। इसलिए हमारे साथी क्या फरमाते कि दुनिया के अंदर ईमान का मिल जाना, ये फरमाया कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको बचा कर ले जाना ये बड़ी फिक्र की बात है। और बचाकर कौन ले जाएगा? कि जिसने अपने ईमान के पीछे मेहनत की होगी, अपने दिलों को संवारा होगा, अपने दिलों को गैरुल्लाह से निकाला होगा, और ये फरमाया कि अल्लाह की जात को अपने दिलों के अंदर उतारा होगा कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ही करता है, किसी से कुछ नहीं होता। दुनिया की सारी चीजें मोहताज हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता। जो कुछ होता है वो अल्लाह से होता है। हमारे भाई फजले करीम रहमतुल्लाह अलैह अहमदाबाद के थे, वो एक मिसाल देते थे, बड़ी जबरदस्त मिसाल देते थे। यूं कहते थे असबाब बेबस है, लाचार है और मोहताज है। फिर एक मिसाल देते थे, वो यूं कहते थे कि हमें चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए दूध, शक्कर, पानी और चाय पत्ती की जरूरत पड़ती है। यूं कि शक्कर नहीं मिलती, पूरी दुनिया में प्रतिबंध लगा जाए पर शक्कर नहीं मिलती, तो अब क्या करेंगे? यूं कि शक्कर का बदल जो है वो यूं कि गुड़ है, गुड़ डाल देंगे। यूं कि गुड़ भी नहीं मिलता तो क्या करेंगे? वो बच्चे खट्टी मीठी चॉकलेट खाते हैं ना, उसको गुड़ के डाल देंगे। वो कहते हैं असबाब का बदल है, लेकिन रब का बदल नहीं है। इसलिए हमारे दिलों के अंदर अल्लाह की जात को उतारना कि जो कुछ करता है तो कुछ होता है, ये फरमाया कि एक अल्लाह ही से होता है। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मोहताज है, बेबस है, लाचार है। ये फरमाया भाई फजले करीम रहमतुल्लाह अलैह यूं कहते थे, हमारा दिल तो कबाड़ खाना है। क्या कहते थे? हमारा दिल जो है ना वो कबाड़ खाना। कबाड़ खाने को आप खोलो तो उसके अंदर सब मिलेगा, 3 व्हील के टायर, 2 व्हील के टायर। तो हमारा दिल भी कबाड़ खाना, इससे होता है, उससे होता है, वैसा करो तो वैसा हो जाता है, मैंने किया तो वैसा हो गया। बाज़ मर्तबा हम भी हमारे घरों में बोल जाते हैं, क्या कहते हैं? मुझे दारे नहीं होते, दारे खबर पड़ी जैसे। हाँ, बाज़ मर्तबा हम हमारे घरों में बोल जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। दोस्तों नहीं बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने मुझे और आपको जो मेहनत दी है बड़ी जबरदस्त मेहनत है। दुनिया के अंदर जितने भी इंसानियत है, ये फरमाया कि हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, चाहे मर्द हो, औरत हो, काला हो, गोरा हो, शहरी हो, देहाती हो, अरबी हो, अजमी हो, मालदार हो, गरीब हो, जो किस किस्म में हो। ये फरमाया कि हर हाल में यूं चाहता है कि आदमी कामयाब हो जाओ। जिस हाल में, जिस शोबों में, जिस फील्ड में जितनी भी मेहनतें हो रही है, जितनी भी लाइनों में मेहनतें हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि हम कामयाब हो जावे। हाँ, कामयाब होने के लिए मेहनतें हो रही है। यहाँ तक कि डाका डालने वाला भी इसलिए डाका डालता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। हाँ, डाका डालने वाला भी इसलिए डाका डालता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। तो दुनिया में जहां कहीं भी मेहनतें हो रही है वो सब कामयाब होने के लिए हो रही है। लेकिन कामयाब कहते किसे, इसको समझना पड़ेगा, वरना ये सड़ी हुई दुनिया के पीछे जिंदगी लगाकर चले जाओगे, रोते हुए भी पार नहीं आवेगा। इतना रोया जावे कि कश्तियां दोहराई जावे, लेकिन फिर भी ऐसे दिन का मुकाबला पड़ने वाला है जिस दिन बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़वाल के सामने ऐसे कांपेंगे जैसे यूं फरमाया कि ठंडी के अंदर बकरी का बच्चा खिसकता है और बिलकता है। यूं फरमाया कि ऐसे अंबिया अलैहिस्सलाम यूं फरमाया कि वो अल्लाह की ज़वाल के सामने कांपेंगे। ऐसे दिन का मुकाबला पड़ने वाला है जिस दिन कोई सुनवाई नहीं होगी दोस्तों। हाँ, इसलिए कामयाब किसे कहते हैं और इसको समझना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल तो कहते हैं, रहमत है तेरी अज्ञान के कासारों पर, पड़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर।
ہاں کامیابی کسے کہتے ہیں اور کس کو کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی دین اور اطاعت اور اللہ کے حکمہ کے ساتھ جیوے اور یہ فرمایا کہ اس کا موت کا وقت آوے 500 فرشتے ریحان کے گلدستے لے کر اسے لینے آوے، یہ فرمایا کہ جب اس کی لاش اس کی میت جب یہ فرمایا کہ قبرستان کو چلے، یہ فرمایا کہ ہر آنے والا فرشتہ اس کو نئی نئی خوشخبریاں سناوے اور یہ فرمایا کہ جب اس کو قبر میں سلا دیا جاوے، اس حال میں سلا دیا جاوے جیسے کہ پہلی رات کی دلہن کو سلا دیا جاتا ہے۔ اس کو کوئی چھیڑتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں چھیڑتا، اس کے شوہر کے علاوہ اسے کوئی نہیں اٹھاتا، فرمایا کہ ایسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیا جاوے گا۔ یہ قبر کا مرحلہ ختم۔ پھر یوں فرما کہ کچھ لوگ ہوں گے یوں فرما کہ موتیوں کے منبر پر سحر و تفریح کرتے ہوں گے۔ آج تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی دین کی محنت کرنے پر، اللہ کی دین کی بات سننے پر اللہ پاک کل قیامت کے دن موتیوں کے منبر پر سحر و تفریح کرنے کا موقع ملے گا۔ آج مجھے اور آپ کو دھوکہ لگتا ہے اور یہ غلط لگتا ہے۔ نہیں دوستوں اور بزرگوں، یہ دھوکے والی آنکھیں بند ہو جاوے گی نا جب پتہ چلے گا کہ یہ تو حقیقت ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہوں گے اپنے حساب کتاب میں مبتلا ہوں گے اور کچھ لوگ ہوں گے جو موتیوں کے منبر پر سحر و تفریح کرتے ہوں گے۔ یوں فرمایا کہ پھر یوں فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت والوں کو جنت میں داخل کر دیا جاوے گا اور جہنم والوں کو جہنم میں داخل کر دیا جاوے گا۔ ہاں اور جنت میں جانے کے بعد اس کو محلات دیں گے اور ایسے محلات کہ دودھ اور شراب اور شہد کی نہریں یہ فرمایا کہ جنتیوں کے اشارے میں بہے گی اور جنتی ہفتے میں ایک بار گھومنے چلے گا، ہاں بازار میں، ہاں وہ گھومنے جاوے گا ہفتے میں، اور اللہ کی عالی ذات قرآن پڑھے گی اور وہ قرآن کا نور بادل بن کے برسے گا اور جنتیوں کے حسن جمال میں اضافہ ہو جاوے گا۔ ایسی زندگی ملنے والی ہے کس پر؟ اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی فرما برداری پر، اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر، دین کو اپنی زندگیوں میں لانے پر۔ یہ فرمایا کہ دین ہی میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اس سے ہٹ کر جو زندگی ہے وہ ناکامیابی والی ہے۔ یہ فرمایا کہ اس کو اتنا بولا جاوے کہ دلوں کے اندر یقین پیدا ہو جاوے۔ ہاں لیکن دین کہتے کسے؟ اسے بھی سمجھنا پڑے گا۔ ہاں دین کہتے کسے؟ اس کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ بقول مولانا حضرت عمر صاحب پالن پوری اللہ پاک ان کو درجات عالیہ عطا فرماوے، وہ یوں کہتے تھے دین 5 شعبوں کا نام ہے۔ کتنے شعبوں کا نام؟ دین 5 شعبوں کا نام: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات۔ یہ 5 شعبوں کا نام دین ہے کہ ایمان کے ذریعے سے یہ فرمایا کہ دلوں کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ کی ذات کو اتارنا۔ اور کیسے اتارنا؟ بقول حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب فرماتے ہیں یہ فرمایا کہ اللہ کو ویسا ماننا جیسا وہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ ہے۔ اللہ رزاق ہے، اللہ کو رزاق کی صفات کے ساتھ ماننا۔ اللہ قہار بھی ہے، ہاں ہم تو ہم کہتے ہیں اللہ وہ رحیم سے، اللہ قہار بھی ہے۔ ہمارے یہ فرمایا کہ حافظ محمد بخش صاحب ہمارے بروز والے جانتے، بہت پرانے ساتھی تھے، وہ یوں اپنی دعاؤں میں یوں کہتے تھے اللہ تو رحیم بھی ہے لیکن قہار بھی ہے۔ ہاں اللہ کی ذات قہار بھی، غصے والی ذات، ہاں لیکن ہم قہار کو نہیں جانتے، ہم تو اللہ وہ رحیم سے، ہاں اللہ کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ ماننا۔ ہمارے دلوں کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ کے یقین کو بٹھانا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی سے ہوتا ہے اور اللہ نے میری کامیابی اللہ کے دین میں رکھی ہے۔ آج میرے اور آپ کے سماج میں اتنی گندی بات چل پڑی ہے کہ دین کے ذریعے سے صرف آخرت بنتی ہے، بالکل جھوٹ اور بکواس بات ہے۔ پہلے اللہ دنیا بناوے گا پھر آخرت بناوے گا۔ ہاں پہلے اللہ کیا بناوے گا؟ دنیا بناوے گا اس کی، پھر آخرت بناوے گا۔ اللہ اس کو دنیا میں امن و امان والی زندگی دیں گے، راحت والی، اطمینان والی، چین سکون والی، اللہ پاک عزت والی اس کو دنیا میں زندگی دیں گے۔ پھر آخرت کی تو یہ فرمایا کہ آخرت کا تو پوچھو ہی مت، اللہ ایسی بہترین زندگی دینے والا ہے۔ ہاں دوستو اس لیے ہمارے دلوں کے اندر کے غیر اللہ کو نکالنا، ہاں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، اور یہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے لوگوں کو چل پھر کر یہ فرمایا کہ اللہ کی ذات کو سمجھانا۔ ہاں ہمارے دلوں سے جب غیر اللہ نکلے گا یہ فرمایا کہ پھر اللہ اترے گا۔ ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، پیوز یزدانی میں لکھتے ہیں کہ یوں فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پھر آگے عجیب بات لکھتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ جس دل کے اندر اللہ کا غیر ہوتا ہے اللہ اس دل میں جھانکتا تک بھی نہیں۔ اس لیے ہمارے دلوں کو یہ فرمایا کہ غیر اللہ سے پاک کرنا۔ کہاں کہ ڈالروں سے کچھ نہیں ہوتا، پاؤنڈ سے کچھ نہیں ہوتا، رینڈوں سے کچھ نہیں ہوتا، میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی سے ہوتا ہے۔
اور اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے. عزت دلانے والا اللہ ہے, ذلت دلانے والا اللہ ہے. اللہ خود قرآن کے اندر, میری زندگی تو آپ کو پتا نہیں, لگ بھگ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں, لیکن یوں فرمایا کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے ساتھ والے یوں فرمایا کہ ہنسنے کی دوائیں کھاتے تھے. کیا کھاتے تھے؟ ہنسنے کی. لیکن جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور اللہ والوں کے ساتھ صبر ہوا تو پھر پتا چلا کہ اللہ کہتا ہے ہم ہنساتے بھی ہیں اور ہم رلاتے بھی. رونے کی لوگ دوائیں کھاتے, ہنسنے کی لوگ دوائیں کھاتے دوستو. حالانکہ اتنا پیسہ ہے کہ ان کے گھر سے یوں فرمایا کہ ان کے گھر سے لے کر مین گھر کے گھر تک یوں فرمایا کہ 1 کلومیٹر کی ڈرائیو ہے, پھر بھی ہنسنے کی کیا کرتے؟ دوائیں لیتے. تو ہنساتا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. رلاتا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. عزت بھی کون دیتا ہے؟ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت دینے والا کون؟ اللہ. ذلت دینے والا کون؟ اللہ. ملک دینے والا کون؟ اللہ. یہ فرمایا کہ بادشاہ کو فقیر کرنے والا کون؟ اللہ. یہ ساری چیزوں کا مالک کون ہے دوستوں اور بزرگوں؟ اللہ ہے. یہ فرمایا کہ اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جاوے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ ہی سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے. جب یہ یقین پیدا ہوگا تو یہ فرمایا کہ پھر اعمال کے کرنے کی مزہ آئے گی. آج میرے اور آپ کے اعمال بودا ہو چکے اس لیے کہ دعوت میں اثر نہیں ہے. جب دعوت میں اثر ہوگی جتنے بھی ائمہ کفر رہے وہ سارے کے سارے ہولے بن چکے, کیونکہ انہیں پتا چل چکا دنیا میں دعوت چل پڑی, اب یوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے. دعوت اتنی بڑی تاثیر ہے. دعوت جس جگہ پر بھی چلے گی یہ فرمایا کہ اپنی طاقت کے ساتھ چلے گی اور یہ فرمایا کہ وہاں کے باطن کو دور کرے گی. دوستوں دعوت کے اندر وہ طاقت ہے. میں نے اور آپ نے دعوت کی طاقت کو سمجھا نہیں. اللہ کرے مجھے اور آپ کی دعوت کی طاقت کو سمجھا دے. صحابہ نے یہ فرمایا کہ اپنے یقین کو بنایا تھا اور ایسی محنت دی یہ فرمایا کہ جس محنت کے ذریعے سے صحابہ نے اپنا غیبی نظام, اللہ کا غیبی نظام یہ فرمایا کہ اپنے ساتھ کر لیا. علامہ اقبال کہتے ہیں وہ رحمت ہے 11 کے کاسار, یہ فرمایا کہ وہ یقی کی گھاؤں میں چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. پھر کیا کہتا آگے, ہمیں تو وسوسوں نے ڈرا دیا جو قدم قدم پر ٹھہر گئے. وساوس ڈراتے ہیں کیا ہوگا دکان کا, کیا ہوگا فیکٹریوں کا, کیا ہوگا کارخانوں کا, کیا ہوگا پیٹ کا, کیا ہوگا بچوں کا, کیا ہوگا بیوی کا. اور صحابہ کس کی بنیاد پر چلے؟ یقین کی بنیاد پر, فوجوں اور ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں, مال اور عہدوں کی بنیاد پر نہیں. یہ فرمایا کہ ساری کی ساری تو بوجھی بنیادیں ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب جا کے کسی قوم کی شان و شوکت پر زوال آتا ہے. فکروں سے مراد ہمارے حضرت سردار خان صاحب نور اللہ مرکزو فرماتے تھے, اللہ پاک ان کو درجات عالیہ عطا فرمائے. وہ یوں کہتے تھے فکروں سے مراد یہاں ایمان لیا گیا. ایمان اور اعمال جس زندگی اور جس قوم کے ختم ہوتے ہیں وہ قوم ارتداد کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے. آج میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمان اس لیے برباد ہے کہ مسلمان کے پاس پیٹرول کے کنویں نہیں ہے, مسلمان کے پاس حکومت نہیں ہے. حالانکہ ہمارے نانا جان فرماتے تھے مسلمانوں کے پاس 66 ملک ہے کم و بیش. اس ٹائم پہ فرماتے تھے کتنے ملک ہے مسلمانوں کے پاس, اور اس میں سب مسلمان ہیں. پولیس والے, ڈی ایس پی سارے کے سارے کون ہیں؟ مسلمان ہیں. لیکن یہ فرمایا کہ ہم نے ہمارے مقصد کو چھوڑا ہے. دوستوں اور بزرگوں اس مقصد کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے اللہ پاک نے اس محنت کو چلایا ہے. عجیب محنت اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دی. اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں اعمال کو زندہ کرنا. صحابہ نے اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں اعمال کو زندہ کیا تھا دوستوں. اور وہ کیسے صحابہ تھے؟ یہ فرمایا کہ جن صحابہ پر محنت ہوئی ہے وہ صحابہ یہ فرمایا کہ آنے والے قیامت تک کے انسانوں کے لیے فرمایا کہ نمونہ بن گئے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں, کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے تم فلاح تک پہنچ جاؤ. فلاح سے مراد ہمارے مولانا صاحب پونا والے فرماتے تھے کامیابی ہے. کامیابی مراد ہے یہاں کہ آپ فلاح تک پہنچ جاؤ. کسی بھی ایک کی اتباع کر لو گے آپ کامیابی کا فلاح تک پہنچ جاؤ گے. دوستوں اور بزرگوں صحابہ نے اپنی زندگی کو ایسا بنایا تھا. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے مجھے ایسا ایمان مطلوب ہے
جیسا وہ لے کر آئے وہ سے مراد علماء کرام فرماتے ہیں وہ صحابہ کا ایمان تھا. کیسا ایمان تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم نے جنت کو اتنا بولا ہے, جہنم کو اتنا بولا ہے کہ فرمایا کہ ہمارے سامنے جنت اور جہنم کو لا دیا جاوے. یہ فرمایا کہ ہم جہنم اور جنت کے ہمارے اندر یقین میں ذرا برابر بھی کمی پیشی نہیں ہو سکتی. ایسی جنت ہے ویسی جہنم ہے, جیسی ہم نے سنی ہے جیسی ہم نے مانی ہے. اتنی دعوت دی تھی دوستو. پھر فرمایا کہ پھر اعمالوں کا مزہ عجیب آیا تھا ان کی زندگیوں میں. اس لیے جب صحابہ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ کو معراج پر بلایا اور فرمایا کہ جب معراج پر بلا کر آپ کو فرمایا کہ نماز والا تحفہ دیا, سارے کے سارے صحابہ فرمایا کہ خوشیوں کے مانند جھوم اٹھے. خوشیوں کے مانند جیسے ہمارے یہاں پہ عید کا چاند دیکھ کر ہر آدمی جھوم اٹھتا ہے, مرد بھی عورت بھی, غریب بھی مالدار بھی, بچہ بھی بوڑھا بھی, سارے کے سارے کیسے جھوم اٹھے. ایسے صحابہ فرمایا کہ جب نماز والا تحفہ ملا تھا فرمایا کہ سارے کے سارے صحابہ جھوم اٹھے. کیوں؟ کہ اللہ سے لینے کا راستہ مل گیا. اللہ سے باتیں کرنے کا راستہ مل گیا. اور صحابہ نے بقول علماء کرام صحابہ نے اپنی نمازوں کو ویسی بنائی تھی جیسی نمازیں چاہی جاتی تھی, اور صحابہ نے اپنی نمازوں کو وصول کیا تھا. کیوں؟ کہ نماز تو اللہ سے لینے کے لیے ملی تھی, اور صحابہ نے اپنے ہر مسئلوں کو اللہ سے لیا ہے دوستو نماز کے ذریعے سے, بلکہ اپنے مسئلوں کو نمازوں پر موقوف کر دیتے. آج میرا اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ نماز پڑھنے پر مجھے کیا ملے گا, بلکہ نماز پڑھنے پر اللہ پاک 5 انعامات کے وعدے کرتے ہیں دوستو اور بزرگوں. روزی کے مسئلے کا حل کرنا یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے نماز میں رکھی ہے. یہ فرمایا کہ پل صراط پر سے آسانی سے گزر جانا اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ نماز میں رکھی ہے. قبر کے اندر یہ فرمایا کہ حفاظت کر لینا اللہ پاک نے نماز کے اندر رکھی ہے. یہ فرمایا کہ دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال کا ملنا یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے نماز کے اندر رکھی ہے. یہ فرمایا کہ حساب کتاب سے محفوظ کر کر اللہ پاک جنت میں داخل کرے گا. یہ فرمایا کہ نماز پر رکھی ہے, لیکن وہ نماز میری ایسی ہے کہ یہ فرمایا کہ پہلی سب میں بیٹھ جاوے اور یہ فرمایا کہ کوئی آگے کور لے لے تو اس کو یہ فرمایا کہ دستے غیب سمجھتا ہے. دوستو ایسی نہیں ہے. صحابہ نے تو اپنی نمازوں کو بنائی تھی, اور اپنی نمازوں کو ایسی بنائی تھی کہ فرمایا کہ اللہ سے نمک جیسے مسئلے کو حل اللہ سے کرائے دوستو. صحابہ نے نمک جیسے مسئلے کا حل اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے کرایا ہے دوستو. میری اور آپ کی نماز بھی صحیح ہو جاوے دوستو. نمازوں کی فکریں کرنا, ہماری بستیوں میں ہمارے علاقوں میں یہ فرمایا کہ نمازیں زندہ ہو جاؤ. چھوٹی سی چھوٹی بات پر یہ فرمایا کہ ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور اسے ہمیں درد بھی نہیں ہوتا کہ ہماری نماز چلی گئی, فجر چلی گئی, عصر چلی گئی, مغرب چلی گئی. یہ فرمایا کہ شیطان مردود نے ایک سجدے کا انکار کرا تھا, اللہ نے اس کو مردود بنا دیا. ہم روزانہ 20 سجدوں کا انکار کرتے ہیں. یہ فرمایا کہ فجر کا مذاق اڑاتے ہیں, ظہر کا انکار کرتے ہیں, عصر کا انکار کرتے ہیں, مغرب کا انکار کرتے ہیں, عشاء کا انکار کرتے ہیں, اور فرمایا کہ پھر 5 نمازوں میں یہ فرمایا کہ ہفتے میں ایک دن یہ فرمایا کہ جمعہ کے دن ٹوپی رکھ کر چلے آتے جیسے کہ اس سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا کہ اللہ نے ہمیں مردود بنا دیا تو ہمارا کیا ہوگا. دوستو فکر کرنا, ہمارے اپنے گھروں میں نمازیں زندہ ہو جاؤ, ہمارے اپنے گھروں میں دینداری زندہ ہو جاؤ. ہم جس روم میں رہتے ہیں یہ فرمایا کہ اس روم میں یہ فرمایا کہ کتاب تعلیم زندہ ہو جاؤ. ہمارے ساتھی نماز نہیں پڑھتے, کوئی بات نہیں, ہم ان کو ترغیب دیں گے. ہم انہیں کیا کریں گے؟ ترغیب دیں گے کہ نماز میں اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے دوستو. ان ترغیبوں کے ساتھ یہ فرمایا کہ ہم ان کو یہاں فرمایا کہ ہم ان کو نماز پر آمادہ کریں گے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ پاک نے ساری ضرورتوں کی چیزوں کو حل رکھا ہے. نماز میں ساری ضرورتوں کا حل ہے دوستو. یہ فرمایا کہ ہم اس کو فرمایا کہ پڑھنے کی کوشش کریں گے, اور نماز کے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں, اہتمام کریں گے جماعتوں کا کہ ہم جماعت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ہماری نمازیں ہو جائیں. اس لیے یہ فرمایا کہ اس محنت کو اللہ پاک نے چلایا ہے. میرے اور آپ کے زمانے میں بڑی زبردست محنت ہے دوستو اور بزرگوں. یہ محنت میں لگ کر اللہ پاک نے کسی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. آدمی کیسا تھا؟ یہ فرمایا کہ شراب پیتے تھے, جوار کھیلتے تھے, لیکن اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جب ان سے محنت کا کام لیا ہے دوستو اور بزرگوں, یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. یہ کام نہیں ہوتا. یہ جتنا بیٹھنے والا مجمع ہے یہ سارا کا سارا دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچ لے اگر اللہ نے اس کام کو نہ چلایا ہوتا تو میری اور آپ کی زندگی کہاں ہوتی. ہمارے بھروچ ضلع کے شیخ صاحب ذمہ دار ہے, پورے بھروچ ضلع کے. وہ یوں کہتے تھے جتنے کنکر ہیں نا اتنے شنکر کو ماننے والے ہم بھی ہوتے. ہمارے حلقے ہمارے یہ فرمایا کہ یعقوب جی بھائی پانولی حلقے کے ذمہ دار تھے.
याकूब जिया भाई वो यूं कहते, उनको यूं फरमाया कि हमारे काजी अब्दुल वहाब साहब यूं कहते थे ये तो फतेह पंजाब है। क्या कहते थे? फतेह पंजाब के अंदर 1 साल लगा है। उनकी सवानी उनकी आप भी आप पढ़ो तो उन्हें, और हमारे पुराने साथियों ने तो उनको देखा भी होगा, याकूब जिया भाई, हाँ, है ना, यूं फरमाया कि पंजाब के अंदर 1 साल लगा पैदल और मुजाहिदों के साथ। और याकूब जिया भाई क्या कहते हैं पता है? मैंने 36 मरतबा मुगल आजम देखी। कितनी मरतबा? 36 मरतबा। अल्लाह, अब सोचो तो सही, एक फिल्म को देखने वाला 36 मरतबा अल्लाह उससे कैसा काम ले रहे कि काजी अब्दुल वहाब साहब यूं कह रहे कि जितना भी पंजाब है वो सारा का सारा फरमाया कि याकूब जिया भाई के नामा अमल में है। कैसी मेहनत और मुजाहिदों के साथ दोस्तों और बुजुर्गों मेहनत की है, अपनी जानों को लगाया है, अपने मालों को खपाया है, अपनी सलाहियतों को लगाया है दोस्तों, अपने जज्बात को लगाया है दोस्तों, जब जाकर ये फरमाया कि उनकी जिंदगी नुमाइंदा बनी है। हमने भी हमारा देश छोड़ा है, हमने भी हमारा वतन छोड़ा है। वो तो ऐसे गुजरे हैं जिन लोगों ने दीन के खातिर अपने वतन को छोड़ा है, अपने फरमाया के बीवी बच्चों को छोड़ा है, फरमाया के अपने वतन को छोड़ा है। वो सारा का सारा दीन के खातिर था कि कयामत तक आने वाली इंसानियत तक अल्लाह का दीन फरमाया के कैसे पहुंच जावे, और फरमाया के इंसानियत कैसे सवर जावे, इंसानियत कैसे जहन्नम से बच जावे। फरमाया के उसकी मेहनत और उसकी फिक्र थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा से फरमाते थे, ए मेरे सहाबा, मैंने तो आपको हाथ पकड़ पकड़ के जहन्नम से फरमाया के जन्नत की तरफ खींचा है। जहन्नम से फरमाया के जन्नत की तरफ खींचा है। ऐसे सहाबा के पीछे मेहनत की थी। एक एक सहाबा फरमाया के दिलों के अंदर अल्लाह के ज़ात को उतारा था। फिर फरमाया के हुकूमतों से फरमाया के फिर घबराया नहीं करते, चीजों से फिर घबराया नहीं करते कि हाँ कि किसी से यूं के कुछ नहीं होता। आमिन बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया के रुस्तम के दरबार पर पहुंचे हैं। फरमाया के 2 मील तक फरमाया के उस नादान ने फरमाया के अपने पहलवानों को खड़े रखे हैं, और फरमाया के एक तीर इधर से आता, एक तीर इधर से आता, और यूं कमान बनाए हुए थे। फरमाया के आमिन बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खच्चर पर पहुंचे हैं, छोटे कद के थे, और फरमाया के कपड़े नहीं थे, फरमाया के ताट थे, और ताट की फरमाया के बटन की जगह फरमाया के बबुल के कांटे थे। फरमाया के वो अंदर से होला बना हुआ था आमिन बिन रबी, लेकिन डिंगा बहुत मारता था। जब आमिन बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरबार में जाने लगे तो उनको फरमाया कि उनके दरबारी ने उन्हें रोका है, कहाँ जाते हो? क्योंकि फरमाया के अंदर फरमाया के खच्चर को बांधते हुए चलो। फरमाया कि हम आए नहीं हैं, हमें तो बुलाया गया है। फरमाया कि जब वो गए हैं फरमाया कि आमिन बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास फरमाया कि हुजूर का कासिद आया है, ऐसे फरमाया कि ऐसे फरमाया कि ऐसी हैयत है। आमिन बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि उन दरबारियों को, उन पहलवानों को, ऐसे पहलवान थे फरमाया कि उन पहलवानों को देखकर आमिन बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, ये नादानों ने कठपुतलियां कैसी खड़ी कर रखी है। हालांकि बड़े बड़े आदमी थे, लेकिन ईमान की नूर नजर ऐसी थी, ईमान अपनी जिंदगियों में ऐसा बनाया था, अल्लाह की जात को ऐसा जिंदगियों में उतारा था। हाँ कि क्या कहने लगे, ये कठपुतलियां सालों ने खड़ी कर रखी है, नादानों ने यूं फरमाया कि कठपुतलियां खड़ी कर रखी है। हालांकि यूं फरमाया कि रुस्तम उस जमाने की ऐसी पावर थी जैसे इस जमाने में अमेरिका अपने आप को दादा कहता है। हालांकि वो भी खोखला हो गया, उसको भी कुछ नहीं होता, वो भी रोटी से डरता है। रोटी यूं के रोटी सबको डराती है, हाँ पेट यूं फरमाया कि सबको डराती है। फरमाया कि आमिन बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि नंगी तलवार को लेते हुए रुस्तम के दरबार पर पहुंचे हैं। फरमाया कि रुस्तम फरमाया के गालीचेन को चीरते हुए फरमाया कि रुस्तम के दरबार पर पहुंचे हैं। रुस्तम की कुर्सी के साथ अपने खच्चर को बांधा है, और फिर फरमाया कि उस बादशाह को फरमाया कि उस जमाने के वजीर आजम को फरमाया कि अपनी दावत को दी है। फरमाया कि हम तुझे दुनिया की गुलामी से निकालकर एक आखिरत की गुलामी के लिए लेने आए हैं। हम फरमाया कि जहन्नम से बचाकर फरमाया के जन्नत में दाखिल कराने के लिए तुझे आए हैं। फरमाया के ऐसी ईमान की नूरे नजर बनी थी। फरमाया के सहाबा फिर हुकूमतों से नहीं डरते थे, चीजों से नहीं डरते थे, मुल्क और माल से नहीं डरते थे, बल्कि जो कुछ होता है फरमाया के अल्लाह से होता है। दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसी मेहनत करनी है फरमाया के दिलों के अंदर अल्लाह की जात उतर जावे। दोस्तों कुछ भी नहीं जावेगा, थोड़ी सी जान लगेगी, थोड़ा सा माल लगेगा, लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों जिंदगी अच्छी बन जाएगी, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। मौत का वक्त आवेगा फरमाया के हंसते हुए दुनिया से जावेंगे, 4 आदमी यूं कहेंगे भला अच्छा आदमी दुनिया से चला गया। ऐसी जिंदगी मिलेगी दोस्तों।
لیکن یہ فرمایا کہ بنانا ہے دوستو. کب تک ہم یہ فرمایا کہ سمندر کے کنارے آویں گے اور تماشا دیکھ کر چلے جاویں گے دوستو؟ کب تک ہم سمندر کے کنارے آویں گے اور تماشا؟ ڈبکی لگانا ہے. جو ڈبکی لگاوے گا یوں فرمایا کہ وہ لے کر آوے گا نماز کا ہیرا، یوں فرمایا کہ علم کا ہیرا، یوں فرمایا کہ ایمان کا ہیرا، اخلاق کی بلندی کا ہیرا، اللہ والے علم کا ہیرا. یوں فرمایا کہ ڈبکی لگانا ہے. ڈبکی لگاویں گے تو پھر ہیرا لے کر آویں گے، ورنہ یوں فرمایا کہ مجلس ہو گئی، تماشا ہو گیا، دیکھ کر یوں فرمایا کہ چلے گئے. نہیں دوستوں اور بزرگوں، یوں فرمایا کہ جو چیز جہاں ملتی ہے نا وہیں لینے جانا پڑتی ہے. جو چیز جہاں ملتی ہے، بھائی ایک آدمی نے اس کو یوں فرمایا کہ عید کا موقع ہے، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، اور وہ گھوڑے منڈی میں چلے جاوے اور گھوڑے والے کو جا کر یوں کہے اے گھوڑے والے بھائی عید کا موقع ہے، مجھے 10 منٹ کے لیے کپڑے دے، کپڑے سلوانا ہے. تو آپ بتاؤ پٹھان ہوگا تو کیا کرے گا؟ دو تماچے مار کے 4 غلام ٹکی لگا، کیونکہ میاں یہاں کپڑے ملتے ہیں، یہ تو گھوڑا منڈی ہے. تو کپڑے تو کہاں ملیں گے؟ کپڑے کی دکان پر. تو ایمان کہاں ملے گا؟ ایمان کہاں بنے گا؟ دین کہاں ملے گا؟ دین کہاں سے زندگیوں میں آئے گا؟ یوں فرمایا کہ فرشتے والے یوں فرمایا کہ ماحول میں راہ خدا میں نکل کر یوں فرمایا کہ اللہ کو بولا جاوے گا، پھر یوں فرمایا کہ ایمان اترے گا. جتنا اللہ کو بولیں گے، جیسے ہمارے ساتھی مثال لیتے ہیں کہ جتنی زور سے گیند کو مارو اتنی فاسٹ گیند آتی ہے، لیکن ہماری گیند میں تو ہوا ہی نہیں ہے، وہیں پڑ جاتی ہے. کیوں؟ ہوا نہیں ہے. اور اس ہوا کو بھرنے کے لیے 4 مہینے اللہ پاک نے دیے. آسان سا راستہ دیا اللہ پاک نے کہ راہ خدا میں نکل کر یہ فرمایا کہ اپنے تعلق کو جوڑنا، اللہ کو اللہ کی بات کو، اللہ کی بڑائی کو خوب بولنا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے. اتنا بولا جاوے کہ اللہ دلوں کے اندر اتر جاوے دوستوں. اس لیے یہ فرمایا کہ ہمارے ساتھی بیٹھنے والے ارادہ کرے کہ یہ فرمایا کہ ہمیں جانا ہے. آنکھیں بند کر کے کودنے کا کام ہے، آنکھیں کھلی رکھ کے کودنے کا کام نہیں ہے. اس لیے کہ آنکھیں بند کرو گے نا تو عرش معلیٰ سے لے کر 33 سرا تک سارا راستہ خالی نظر آئے گا. ورنہ یہ فرمایا کہ آنکھیں کھلی رکھو گے نا تو بیوی نظر آئے گی، بچے نظر آئیں گے، پیٹ نظر آئے گا، فیکٹری اور کاروبار نظر آئے گا. لیکن آنکھیں بند کر کے کودو گے نا تو عرش معلیٰ سے لے کر 33 سرا تک کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. اس لیے فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے کودنے کا کام ہے دوستو. بڑا اونچا کام اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دیا. اس لیے بیٹھنے والا مجمع بڑی یہ فرمایا کہ بڑی فکروں کے ساتھ، اور یہ فرمایا کہ اچھی سے اس مجمع نے بات کو سنی ہے، اور یہ فرمایا کہ اب یہ ارادہ کر لے یہ مجمع کہ یہ فرمایا کہ ہمیں راہ خدا میں نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں مجھے جانا ہے. کون ارادہ کرتا ہے؟ اس لیے بتاؤ بھائی ہمارے ساتھی کھڑے ہو کر بتاوے. اس لیے کہ کھڑے ہو کر لکھانا بقول علماء کرام کی یہ سنت ہے. اس لیے کھڑے ہو کر لکھاوے. 4 مہینے کے لیے بتاؤ. انشاءاللہ کوشش کرو. ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ پاک اور کون کہتا ہے ارادہ